الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بعد از حمد و ثنا قابل سر عزت و احتشام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ماجد علی صاحب دامت برکاتکم اور سامعین احتشام، یقیناً آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں. مبارک پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تراویح کی صورت میں قرآن پاک کا اختتام ہوا، اور بالخصوص حافظ صاحب کو اور ان حضرات کو مبارک پیش کروں گا جنہوں نے یہ سعادت نہیں پائی صرف کہ ہمارے محلے کی مسجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بلکہ خود چل کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر تراویح کی ایک ایک رکعت ادا کر کے قرآن پاک کا ایک ایک حرف سماعت کیا ہے. آج اصل مبارک کے مستحق ہوا بابا. اللہ ہم سب کو قرآن کا قاری بنائے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ قاری وہ ہے جو مائک پہ چڑھ کے قرات کرے، اسے قاری کہتے ہیں. قاری قرآن کو پڑھنے والے کو کہتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آوازیوں کا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو چند لمحے میں آپ کے سامنے حاضر رہوں، کچھ ایسی باتیں کر جاؤں جو ہمارے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بن جائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی اپنی عزت و شان بہت زیادہ ہے، پھر اس عزت و شان والے ماہ مقدس میں قرآن پاک نازل کر کے اسے اور شان عطا فرمائے. قرآن پاک بھی نازل ہوا تو پھر کس رات کو نازل کیا؟ فرمایا ایک رات کو میں نے بیان کرنے کے لیے پوری سورہ پاک کو نازل کر دیا. جیسے کہ میں نے خطبہ کے اندر پڑھا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا. آگے ارشاد فرمایا اس قدر کی رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں رب بتاتا ہوں کہ قدر کی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ وہ رات ہے جس میں روح القدس نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے ساری رات فرشتوں کا نزول رہتا ہے. سامعین، اتنی عظمتوں والی اتنی رفتوں والی ایک اگر رات ہے تو پھر پورے مہینے کی شان کیا ہوگی. آئیے چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، کچھ مثالوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ رمضان قرآن اور پاکستان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. آج میں سوچ رہا تھا تو بڑا مجھے لطف آیا اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اللہ نے کیا خوبصورت
یہ لمحات بنائے کہ رمضان بھی بنایا، پھر اس میں قرآن بھی عطا کیا، پھر اس میں پاکستان بھی عطا کیا۔ دیکھیں نام کے اندر بھی کتنا ان کے مناسبت بنتی ہے، رمضان، قرآن اور پاکستان، کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت اتنی نعمتیں نازل فرماتا ہے، اتنی نعمتیں نازل فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، پورا سال اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا رمضان میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی بلند ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ پورا سال جس کے گھر میں پتہ نہیں 2 وقت کا چولہا جلے یا نہ جلے، 1 وقت کا کھانا بھی میسر ہو یا نہ ہو، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ اس رمضان کی نعمتیں اس گھر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ اس میں عطا فرماتا ہے۔ آؤ ذرا آگے چلو، فرمایا کہ جس قرآن کے اندر میں اتنی عظمتوں والی رات یا اتنا عظمتوں والا ماہ مقدس کے کسی مہینے کا نام لے کر میں نے قرآن میں نہیں پکارا، واحد رمضان ہے جسے میں نے نام لے کر قرآن میں پکارا، جس قرآن میں رمضان کو میں نے بطور رحمت نازل کیا ہے، بیان کیا ہے، اس قرآن کی شان پھر کیا ہوگی؟ اور اس قرآن کی یہ شان ہے جس قرآن کے ساتھ رمضان کے ساتھ پاکستان لگ گیا ہے، اس کی شان کتنی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے، میں بزرگ حضرات سے معذرت چاہوں گا، ان سے سوال نہیں ہے میرا، میرے خیال میں کوئی ایسا بزرگ یہاں پہ بیٹھا نہیں ہے کہ جو پاکستان کے وقت تھا یا پاکستان بنا ہے، کوئی ایسا بابا نہیں بیٹھا، میرے جیسے ہی سارے، ہم سارے کھانے والے ہیں بس۔ تو میرا سوال ہے بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے، جو آج کا تعلیم یافتہ بچہ ہے، میرا اس سے سوال ہے، ذرا ویسے جنرل نالج کے طور پر ذرا بتائیں کہ پاکستان 23 مارچ 1975 کو بنا یا 5 فروری 1965 کو بنا؟ کوئی ہے بچہ بتا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے حال میں پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ میں نے اسے رمضان کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس لیے جوڑا کہ جس دن پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا اس دن 27 رمضان مبارک تھا۔ 27 رمضان مبارک کی اس برکتوں والی لیلۃ القدر والی رات میں یہ اعلان ہوا کہ آج سے پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک الگ دھرتی ہوگا۔ اور پھر وہ دن آیا، یہ دن آیا، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ رمضان میں ہر نعمت دوبارہ ہو جاتی ہے کہ سارا جگ مل کے کھائے، رمضان کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ 83 سال گزر گئے ہیں، پاکستان کو مل کے سارے کھا رہے ہیں، عالمی طاقتیں بھی منہ میں ہاتھ دبائے بیٹھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہر سال پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ اب پاکستان ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے جس رات کو دیا وہ رات بھی بے مثل ہے، رمضان بھی بے مثل ہے، پاکستان بھی بے مثل ہے، پاکستان بھی بے مثل ہے۔ تو مٹانے پہ آ جاؤ تو یہ مٹے گا نہیں، اس لیے کہ میں نے یہ تحفے میں تمہیں مسلمانوں کو دیا ہے۔ اللہ کرے اس پاکستان جس آزادی کے لیے ہمیں یہ دیا وہ آزادی ہمیں میسر ہو، اور اللہ کرے اس کے تصدق سے، ماہ رمضان کے تصدق سے اللہ فلسطین کو بھی آزادی عطا فرمائے، اللہ کشمیر کو بھی آزادی عطا فرمائے۔ آبا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اتنی عظیم شان نعمتوں سے اللہ نے ہمیں گائے بگائے، لمحہ بلمحہ جب جب موقع آیا اللہ نے ہمیں نوازا۔ پاکستان کی قدر کرو، اللہ نے ہمیں ہمارے عملوں کے بلبوتے پر نہیں دیا، اپنی رحمت اپنے کرم کے بلبوتے پر دیا ہے، اس کا یہ کرم ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا۔ بہرحال آج کی شب قدر بھی ہے، آج کی شب جمعہ بھی ہے، آج کی شب توبہ بھی ہے، آج کی شب مغفرت بھی ہے۔ دیکھو یہ نعمت کبھی کبھار میسر ہوتی ہے، اس نعمت کو ضائع نہ کرنا۔ یہ رات شب قرآن بھی ہے، کتنی اس رات کو نسبتیں حاصل ہیں، شب قرآن بھی، شب قدر بھی، شب جمعہ بھی، شب توبہ بھی، شب مغفرت بھی۔ آؤ اس رات کی قدر کرو کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ
وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے بنی اسرائیل کے قصے پڑھے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، یا رسول اللہ پھر وہ ہم سے تو عبادت میں بازی لے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے خود حضور کے سامنے پیش کیا گیا کہ بنی اسرائیل یا پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو حضور راوی لکھتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے کہ اگر ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں تو لازمی بات ہے انہوں نے اپنے رب کی عبادتیں بھی بڑی لمبی لمبی کی ہوں گی، بڑے برسوں کی ہوں گی انہوں نے. تو پھر حضور پریشان ہوئے میری امت کا کیا بنے گا، وہ تو پیچھے رہ جائے گی. لیکن اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کسی معاملے میں بھی پیچھے نہیں رہے گی، کسی معاملے میں بھی پیچھے. بس ایک فرق ضرور ہے، اللہ کرے برائی سے دور ہو جائے، برائی سے یہ دور ہو جائے، ورنہ جو اس کو نسبتیں، جو اس کو مقام، جو اس کو رفعتیں حاصل ہیں وہ کسی کو نہیں حاصل. کہ محبوب کریم علیہ السلام کی پریشانی کو جب دیکھا نا رب نے قرآن نازل فرما دیا، رب نے پوری سورہ نازل فرمائی، محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ پنجابی میں کہتا ہے نا نکا نکا ہونے کی لوڑ نہیں، میں رب ہوں تو میرا محبوب ہے، میرا کام ہے تجھے عطا کرتے جانا، تیرا کام ہے تقسیم کرتے جانا. محبوبہ تجھے ایک رات ایسی عطا کروں گا، اس رات میں تیرا امتی اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے گا، میں اللہ رب العزت ان کی 400 سالہ عبادتوں پہ بھائی سے کراؤں. کتنی محبتیں، کتنی عظمتیں، کتنی رفعتیں میسر اس محبوب کے صدقے. آؤ اس رات کی قدر کر لو. ذرا دیکھ سکتے صحیح کہ ایک بندہ ہے، اسے کہا جائے کہ آؤ جناب تم نے ایک رات مزدوری کرنی ہے، ایک رات مزدوری کرو، تمہیں 1000 دنوں کی تنخواہ دی جائے گی یا 1000 مہینوں کی تنخواہ دی جائے گی. میرے خیال میں صرف وہی بندہ نہیں بلکہ جس کے کام میں آواز پڑے گی وہ بھی دوڑتا آئے گا، یار میں بھی مجبور ہوں، میں بھی مجبور ہوں، میں بھی حقدار ہوں، مجھے بھی یہ مزدوری چاہیے کہ ایک رات مزدوری کروں 1000 مہینوں کی تنخواہ ملے. تو بلکہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے کہ نہیں یار میں یہ کام کروں گا، مجھے یہ سعادت لینے دو، مجھے یہ اعزاز لینے دو، تاکہ میں اپنا وقت کے ساتھ اس سے استفادہ حاصل کر سکوں. تو اللہ رب العزت نے بھی اعلان فرما دیا یہ جو تمہیں مزدوری نظر نہیں نہ آ رہی، یہ وہ مزدوری ہے جو 1000 مہینوں پہ باقی ہوگی. یہ وہ مزدوری ہے، 1000 مہینے تقریباً 83 ساڑھے 83 سال بنتے ہیں. آج کل ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہے ماشاء اللہ، تو 83 سال فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین اور رغبت کے ساتھ جو بندہ ایک رات عبادت کر دے گا، اللہ رب العزت پچھلی عمر کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اچھا وہ پچھلی عمر کے جو سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد بندہ کوئی نیک عمل کر ہی نہیں، معاف ہو گئے بس بات ختم ہوگی، نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا گناہوں سے، اپنے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. جب تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو تمہاری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں انہیں اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں کی بدولت اللہ رب العزت ان برائیوں کو مٹا دے. شرط یہ ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. تو یہ میں آج اصل کے وقت جب معتکفین کو درس دے رہا تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں سے بچنا از خود ایک نیکی ہے، گناہوں سے بچنا از خود ایک نیکی ہے. تو آئیے اپنے آپ کو ماہ رمضان مبارک کی اس جو 30 یا 29 دن کی جو پریکٹس ہے، اس میں کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارا ضمیر تو بیدار ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہمارا ضمیر بیدار ہو چکا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم مدینے والے آقا کے غلام ہیں. اتنا تو کم از کم ہم وہ جو سبق بھولا تھا وہ یاد کر چکے ہیں کہ ہماری جو نسبت ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے. تو اقبال کی روح تڑپ اٹھی، اقبال بول اٹھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کہ پورا سال ہر کوئی نظریں جماتا ہے کہ رمضان آئے گا ہم اپنے رب کی رضا کو پائیں گے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر جب ماہ رمضان مبارک آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ انسان، بلکہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک کہتے ہیں وہ انسان بڑا بد نصیب ہے کہ ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کر پائے.
اپنے رب سے توبہ کرو، یہ کسی کو دکھلانے والی نہیں، اپنے رب سے توبہ کرو، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، اپنے رب سے توبہ کرو، یہ اپنا فائدہ ہے، کسی کو یہ فائدہ بانٹا نہیں جائے گا۔ آؤ اپنے رب کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو، اپنے رب کو منا لو، اس سے توبہ کرو، کیا پتا عید بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ نیکیوں کے ساتھ ہماری عمر کو لمبا فرمائے، ایسی عمر اللہ ہمیں عطا فرمائے جو اس کی فرما برداری میں بس ہو، ایسی عمر سے توبہ کرو، معافی مانگو کہ جس میں اس رب کی اور مدینے والے آقا کی نافرمانی ہو۔ آؤ اس سورہ پاک کو حرص جاں بنا لو، یاد کر لو، سمجھ لو، پلے باندھ لو کہ یہ وہ صورت ہے جو پورے قرآن کا حسن ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ قدر جو ہے یہ قرآن کا حسن ہے، قرآن کا حسن ہے کہ اللہ نے جس قرآن کو ماہ رمضان اور لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس لیلۃ القدر کی شان بیان اس لیلۃ اور میں جاتے جاتے آپ کو تحفہ، یقیناً آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، یہ تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ دل و سینہ برباد گھر کی طرح ہے جس دل اور سینے میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں، قرآن میں سے کچھ بھی نہیں، تو کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد کر لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ زلزال اذا زلزلت الارض اسے 4 مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آؤ سنو آخری بات کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سورہ ملک قرآن پاک کے 29ویں پارے کی پہلی سورہ پاک ہے۔ یہ وہ سورہ پاک ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ کل میں نے خیمہ لگایا تھا، میں نے اپنا گھوڑا باندھا تو میرا گھوڑا بدر اٹھا، گھوڑا آرام سے سکون سے کھڑا نہ ہو سکا، بے چین رہا ساری رات۔ یا رسول اللہ میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے سنا کہیں سے قرآن پاک کی تلاوت آ رہی تھی، پڑھنے والے کی آواز تو آ رہی تھی لیکن دیکھ نہیں سکا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا تو یہ نظر کیا آنا تھا، وہاں میرے ایک صحابی کی قبر تھی جو زندگی میں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا۔ یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے ساتھ اتنی وفادار ہے جو زندگی میں روزانہ ڈیلی بیس پہ اسے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے، یہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا سہارا بن جاتی ہے، یہ اسے چھوڑتی نہیں ہے۔ جہاں ساری دنیا چھوڑ جائے گی، اپنے بھی چھوڑ جائیں گے، پرائے بھی چھوڑ جائیں گے، مٹی ڈال کے دفن کر کے ہاتھ بھی جھاڑ کے گھروں کو واپس پلٹ آئیں گے، سورہ ملک پڑھنے والا خوش ہو جائے گا کہ سورہ ملک روشنی بن کر اس کی قبر میں آ جائے گی اور اس کے لیے شفاعت کرے گی، فرشتوں ہٹ جاؤ یہ تو مجھے پڑھنے والا تھا، یہ تو میری تلاوت کرنے والا تھا۔ تو سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے۔ آئیے سورہ ملک جو نازل خان ہے وہ دیکھ کے پڑھیں اور جو زبانی یاد کر سکتے ہیں وہ اسے ضرور زبانی یاد کریں۔ اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات یاد ہو جائے گی اور دوسرا قرآن پاک کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم ہو جائے گی۔ کل وہ کہنے والے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کو پڑھا تھا، ہم نے تیرے قرآن کو اپنے سینے میں سجایا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، سینوں میں سجایا، اور وہ بھی یقیناً خوش قسمت ہے کہ قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کے ایک، اور یاد رکھنا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں۔ یہ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ جس طرح پڑھنے والے کو ثواب ادا کیا جاتا ہے اسی طرح سننے والوں کو بھی ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے تراویح کی صورت میں پورا قرآن سنا۔ قرآن پاک پڑھنا اتنا مشکل نہیں، وہ ایک مصلی کا اپنا مقام ہے، وہ تو سارا دن پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، پھر سنانا ہوگا، وہاں تو نیند بھی نہیں آتی، لیکن پیچھے کھڑے ہو کر نیند کو دور کر کے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت ساری زندگی قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔